الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج ایک بڑے ہی کمال کا اور عبرت انگیز واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ یہ کہانی ان بھائیوں کی ہے جنہوں نے کاغذ پر حساب لگایا کہ اگر ہم غریبوں کا حق روک لیں تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے کنجوسی کا ایک منصوبہ بنایا۔ آج ہم یمن کے شہر صنعاء کے قریب واقع اس باغ کا سفر کریں گے جسے قرآن نے اصحاب الجنہ یعنی باغ والے کہا ہے۔ قرآن مجید انسان کو صرف احکام ہی نہیں دیتا بلکہ تاریخ کے آئینے میں انجام بھی دکھاتا ہے تاکہ آنکھیں کھل جائیں اور دل سنبھل جائیں۔ سورہ قلم میں بیان کیا گیا باغ والوں کا واقعہ اسی قرآنی اسلوب کی ایک نہایت مؤثر مثال ہے۔ یہ واقعہ دراصل مال، نعمت اور اختیار کے نشے میں مبتلا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر کے بجائے خود غرضی، بخل اور غفلت حاوی ہو جائے تو پھر نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ قصہ صرف کسی دور قدیم کی داستان نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے پیغام ہے جو اپنی محنت، تدبیر اور وسائل ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور انشاءاللہ کہنا بھول جائے۔ باغ والوں کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نعمتوں کی حفاظت مال سے نہیں بلکہ اللہ کریم کی اطاعت، شکر اور محتاجوں کے حق کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ سورہ قلم میں کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہوش میں آئیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسے ہوگی۔ قرآن نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا، آئیے سنتے ہیں۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے ناظرین کہ ہم نے کفار مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دیا تھا، نہ کہ تکبر اور سرکشی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب علیہ السلام سے دشمنی مول لی تو ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اس دعا سے کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، نیز کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ قحط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت سے مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ اس آیت میں جس باغ کی مثال دے کر اس کا واقعہ بیان کیا گیا اس باغ کا نام دوران یا دروان تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر سر راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے، پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے، جب پھل توڑے جاتے جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس میں سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے بہت زیادہ حقوق مقرر کیے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں بانٹتا رہا، اللہ باغ میں برکت اور دیتا رہا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد 3 بیٹے اس باغ کے وارث بن گئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، اب ہماری 3 فیملیاں ہیں، والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ ان کی جو یہ پلاننگ تھی اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ
فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا. پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو. تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں. ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ظالم تھے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے. بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے. یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں. ناظرین، ان 15 آیات میں اس واقعے کا بقیہ خلاصہ بیان کیا گیا، بقیہ حصہ بیان کیا گیا. انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے اور اس باغ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو سب کچھ تباہ کر کے چلی گئی. صبح کے وقت جب وہ باغ جو ہے وہ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو چکا تھا، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی. یہ صبح اٹھے، ایک دوسرے کو پکارا کہ جلدی چلو، صبح اندھیرے پہنچنا ہے تاکہ غریب لوگ پہلے نہ آ جائیں. وہ باغ کی طرف چلتے تھے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے ہرگز آج کوئی مسکین باغ میں آنے نہ پائے. اپنے آپ کو قادر سمجھتے تھے، اپنے فیصلوں کو سب کچھ سمجھتے تھے. مگر جب باغ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ تو جل چکا ہے، اس میں پھل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پہلے تو پریشان ہوئے کہ شاید ہم کسی اور باغ میں پہنچ گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. مگر آس پاس کا علاقہ دیکھا تو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے. لگتا ہے سب کچھ برباد ہو گیا ہے. ان میں سے ایک عقل مند بھائی تھا، اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کریم کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ظالم تھے. اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے. وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا. امید ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں اس سے بہتر بدل دے. اب ہم اپنے رب عز و جل کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں. ان لوگوں نے سچے دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ کریم نے انہیں اس کے بدلے اور بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی. قرآن فرماتا ہے كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سزا ایسی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا اسی طرح جو ہماری حدوں سے تجاوز کرے اور ہمارے حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے بھی ہماری سزا ایسی ہی ہوتی ہے، لہٰذا ہوش میں آؤ اور اپنا انجام خود سوچ لو۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے۔ ناظرین، کیا سبق آموز واقعہ ہے۔ کنجوسی نہیں کرنی ہے، نیکی کے کام کو روکنا نہیں ہے۔ اگر ہمارے بڑے کوئی اچھا کام کرتے تھے ہمیں اسے کنٹینیو کرنا ہے، اور زکوٰۃ تو ویسے بھی فرض ہے، خاص طور پہ باغات اور کھیتوں کا تو عشر دینا ہوتا ہے، اور عشر زمین کی زکوٰۃ ہے۔ جو زکوٰۃ کو روکتا ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، وہ سارے مال کو برباد کر دیتا ہے، سارے مال کو میلا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ پوری دینی ہے، بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے آپ کے مال میں برکت ڈالتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سب رب کا ہے۔ اسے ناراض کریں گے تو نعمتیں ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ نعمتوں کو بڑھانا ہے تو شکر اپنائیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ باغ والوں کے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ان لوگوں کو جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور بعض اوقات کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے بھی ہیں ان کے مال میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگ گئی، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی جناب کوئی مال لے کر کھا گیا، کبھی ڈکیتی ہو گئی، کبھی کوئی اللہ نہ کرے بیماری میں وہ مال نکل گیا۔ تو کیوں ہم ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، اس کا حق ادا کریں، اللہ آپ کے مال کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔